بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولیاؤہ الا المتقون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات ذی وقار، آج کی اس گفتگو میں، اس نشست میں ہم پاکستان کی سرزمین پر مرقد انوار و تجلیات حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کا نام، نسب، نسبت اور آپ کا کام اور آپ کی خدمت بر صغیر پاک و ہند اور اہل اسلام کے لیے کیا ہیں، اس حوالے سے آپ 465 ہجری کے اندر آپ کا وصال ہے، 465 ہجری میں، یعنی 5ویں صدی ہجری سے تعلق ہے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، اور آپ کا مزار پر انوار خاص و عام کے لیے ایک مرجع کی اور مرکز کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ کا نام علی بن عثمان ہے اور پورا سلسلہ نسب آپ کا 7 یا 8 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تک پہنچتا ہے۔ یعنی آپ کا سلسلہ نسب یہ ہے، آپ کا نام نامی اسم گرامی تو علی ہے، علی بن عثمان بن علی بن عبد الرحمن بن عبداللہ بن ابو الحسن بن حسین بن زید بن حسن بن علی بن ابی طالب، یہ آپ کا سلسلہ نسب ہے۔ آپ کے آباء و اجداد کے اندر حضرت زید بن حسن ہیں، شہید ہیں، حضرت حسن مجتبیٰ کی اولاد ہیں، اور حضرت حسن خود شہید ہیں جو حضرت علی کی اولاد ہیں۔ حضرت علی آپ کے آباء و اجداد میں ہیں جو کہ خود شہید ہیں۔ تو یہ سلسلہ نسب ہے آپ کا، جو حضرت علی کے واسطے سے پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر جا کر منتہی ہوتا ہے۔ اور سلسلہ نسبت کے اندر آپ کا جو سلسلہ ہے طریقت، معرفت، تصوف اور سلوک کا، وہ جنیدیہ ہے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریق پر آپ کا سلسلہ نسبت ہے۔ آپ کے مشائخ کے اندر بڑے بڑے نامی گرامی شخصیات موجود ہیں، حضرت خواجہ سری سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر حضرت علی، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرکز ہیں آپ کی ذات کا، سلسلہ نسبت کے اندر بھی اور سلسلہ نسب کے اندر بھی۔ سلسلہ نسب بھی حضرت حسن کے واسطے سے حضرت علی تک پہنچتا ہے، اور سلسلہ نسبت بھی آپ کا حضرت حسن کے واسطے سے حضرت علی تک پہنچتا ہے۔ لیکن ایک حسن حسن مجتبیٰ ہیں اور ایک حسن حسن بصری ہیں۔ یہ دونوں حسن آپ کے ان دونوں سلسلوں کے اندر شامل ہیں، ایک سلسلہ طریقت کے اندر اور ایک سلسلہ آپ کے نسب کے اندر۔ حضرت حسن مجتبیٰ آپ کے سلسلہ نسب کے اندر ہیں، اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے سلسلہ نسبت میں ہیں۔ آپ اپنے وقت کے بڑے جید عالم، مستند، شیخ کامل تھے، اور مشرب کے اندر فقہ اسلامی کے اندر 4 فقہ ہیں ہماری مشہور ہیں، فقہ شافعی اور فقہ ابو حنیفہ اور حضرت امام مالک کی فقہ اور حضرت امام احمد بن حنبل کی۔ تو آپ نے ان 4 مشہور فقہوں میں سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، امام الائمہ، سراج الامہ کی فقہ کو آپ نے اپنایا، اور اس کے مطابق آپ کے سارے معمولات تھے، اور آپ کی تبلیغ تھی فقہ حنفی کی روشنی کے اندر۔ آپ کو آپ کے شیخ حضرت ابو الفضل نے، حضرت ابو الفضل غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے جو پیر و مرشد تھے، آپ نے حکم دیا کہ حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لشکر لاہور کی طرف روانہ ہو چکا ہے، لہذا آپ بھی اسلام کا جھنڈا اٹھاؤ
اور اس لشکر میں جا شامل ہو۔ اور حضرت محمود غزنوی کو بہت ساری فتوحات نصیب ہوئی ہیں، لیکن فرمایا اب جب محمود غزنوی ہندوستان کو فتح کرے تو پھر داتا علی حجویری سے فرمایا کہ تم نے وہاں اسلام کا جھنڈا گاڑ دینا ہے، اور اسلام پھیلانے کے لیے، اسلام کی تبلیغ کے لیے، تعلیم کے لیے، ترویج کے لیے، رشد و ہدایت کے لیے وہاں ڈیرا جما دینا ہے۔ چنانچہ آپ ان کے لشکر کے ساتھ اپنے دو پیر بھائیوں کے ساتھ لشکر محمود غزنوی کے اندر شامل ہو کر لاہور پہنچے تو آپ نے دریائے راوی کے کنارے پر ڈیرا جمایا۔ یہاں شب بسری کے لیے آپ نے جھنڈا گاڑا، رات گزاری۔ صبح اٹھے تو دیکھا ایک جنازہ گزر رہا ہے، اور پتہ چلا کہ وہ لاہور کے کتب تھے جن کا جنازہ اٹھا۔ آپ اس جنازے کے اندر شامل ہوئے اور اپنے دونوں پیر بھائیوں کو بھی جنازے کے اندر لے کر گئے، جنازہ پڑھا، اور یہاں راوی کے کنارے پر آپ نے اپنا ڈیرا جمایا اور یہاں بیٹھ کر اسلام کی خدمات آپ نے سر انجام دیں اور لوگوں کو تصوف اور سلوک سکھایا، قرآن و سنت کی تعلیم دی۔ دن بھر آپ تدریس کے اندر اور تعلیم کے اندر مشغول رہتے، اور شب بھر آپ مصلی پر کھڑے ہو کر قیام لیل کے اندر، صلاۃ اللیل کے اندر، نماز تہجد کے اندر مصروف اور مشغول اور مصروف عمل نظر آتے۔ یہ آپ کی خدمات ہیں۔ اور یہاں آپ نے ایک مسجد کی بنیاد ڈالی جو مسجد حجویری ہے، ابھی جو موجود ہے آپ کے مزار پر۔ تو اس مسجد کی بنیاد آپ نے رکھی۔ علماء لاہور کو اعتراض تھا کہ مسجد کا قبلہ درست نہیں ہے، لہذا آپ نے تمام شہر کے علماء کو ایک مرتبہ جمع کیا اور نماز کی امامت خود کی۔ مغرب کی نماز آپ نے پڑھائی اور پھر علماء سے فرمایا کہ نظر اٹھا کر دیکھو، یہاں آپ کو بیت اللہ نظر آتا ہے؟ اور جب انہوں نے نظر اٹھا کر دیکھی تو مسجد حجویری کے اندر کھڑے کھڑے ان کو بیت اللہ شریف نظر آتا ہے۔ فرمایا دیکھ لو، سمت مسجد کی بالکل درست ہے، کہیں آڑی ٹیڑھی تو نہیں۔ تمام علماء کو اعتراف کرنا پڑا اور اپنے نقطہ نظر سے رجوع کرنا پڑا کہ حضرت علی بن عثمان الحجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مسجد بالکل درست ہے اور اس کی سیدھ بالکل قبلے کے عین مطابق ہے۔ آپ نے بڑی تصنیفات فرمائیں، جس کے اندر آپ کی مشہور تصنیف ہے کشف المحجوب، اور بھی کتابیں تھیں آپ کی، دیوان علی بھی تھا، اور تصوف پر تھیں، فقہ حنفی پر تھیں، اسلام کی حقانیت اور صداقت پر تھیں۔ لیکن زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ قلمی نسخہ جات جو تھے وہ محفوظ نہ رہ سکے۔ آج جو پورے آفاق کے اندر اور پوری کائنات کے اندر آپ کی کتاب کو جو شہرہ ملا ہے، جو چرچا ملا ہے، جو شہرت ملی ہے، وہ کشف المحجوب ہے، جس سے ہر عام و خاص واقف ہیں، اور ہر ایک شخص جو ذوق رکھنے والا ہے تصوف کا، سلوک کا، شریعت کا، طریقت کا اور معرفت کا، اس کے مطالعہ میں ہے آپ کی تصنیف کشف المحجوب۔ یہ آپ کی تصنیفات میں سے مقبول ترین تصنیف ہے۔ داتا علی حجویری وہ ہیں کہ جنہوں نے ساری زندگی اسلام کی خاطر وقف کر دی۔ اب اس دفعہ کا آپ کا جو عرس ہے، 977 برس گزر گئے آپ کے وصال کو، اور میں نے بتایا کہ 465 ہجری کے اندر آپ کا وصال ہے۔ تب سے لے کر اب تک 977 برس گزر گئے۔ 977واں عرس تھا یہ آپ کا، اس سفر کا جو عرس ہے۔ تو 19 سفر کو آپ کا وصال ہے 465 ہجری کے اندر۔ آپ کی ذات سے بڑے بڑے مشائخ نے، علماء نے، صلحاء نے اور اولیاء نے فیض پایا ہے، یہاں تک کہ حضرت خواجہ اجمیر مدینہ شریف کے اندر روضہ رسول سے جب حاضری دے کر واپس پلٹتے ہیں تو آپ کو یہ اشارہ ملا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے حکم ملا کہ آپ ہندوستان کے رستے سے جب آپ جائیں تو علی حجویری کے مزار پر چلا کریں اور اعتکاف کریں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ خشکی کے رستے سے مدینہ شریف سے آئے
اور شہر لاہور پہنچے تو داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار کے سامنے آپ نے اعتکاف کیا، 40 دن یہاں معتکف بیٹھے رہے اور مراقبے میں رہے، مجاہدے میں رہے، شب و روز تلاوت قرآن کے اندر مصروف رہے، تسبیحات، تکبیرات اور اسی طریقے سے تحلیلات کے اندر مصروف عمل رہے۔ 40 دن کی تعداد جب پوری ہوئی اور آپ کو فیض باطنی ملا تو آپ نے حضرت داتا علی حجویری کی چوکھٹ پر یہ شعر لکھنے پر آپ مجبور ہو گئے کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما، کہ یہ ہستی تو خزانے بخشنے والی ہے، فیض کی اور برکات قسم کرنے والی ہے، رحمتوں کے خزانے اور رحمتوں کے خزانے لٹانے والی یہ ذات ہے، اور یہ ناقص جو ہیں ان کے لیے پیر کامل ہیں، اور جو کامل ہیں یہ ان کے بھی رہنما ہیں۔ ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما، ناقصوں کو بھی ضرورت ہے حضرت داتا علی حجویری کی ذات کی، اور جو کامل ہیں ان کو بھی ضرورت ہے داتا علی حجویری کی، اس لیے کہ ان کی صحبت میں بیٹھ کر، ان کے مزار پر انوار کی ان روشنیوں میں، تجلیات میں بیٹھ کر، ان کے گنبد کے سائے کے اندر بیٹھ کر جو باطنی فیوض و برکات ہیں جو انسان کو حاصل ہوتے ہیں وہی محسوس کر سکتا ہے جس نے اللہ رب العزت کی عطا کردہ استعداد کے مطابق داتا علی حجویری کے اس دہلیز سے فیض پایا ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا وَذَلِكَ كَمَالُ الْإِيمَانِ لَا يُكْتَسَبُ إِلَّا مِن مُصَاحَبَةِ أَرْبَابِ الْقُلُوبِ الصَّافِيَّةِ وَالنُّفُوسِ الزَّاكِيَّةِ، ایمان کا کمال، ایمان کا مٹھاس اگر کسی کو چاہیے تو ان لوگوں سے، ان ہستیوں سے مل سکتا ہے کہ جو پاکیزہ نفسوں کے مالک ہیں اور جو صاف دلوں کے مالک ہیں، ان کی بارگاہ میں، ان کی صحبتوں میں، ان کی سنگتوں اور رفاقتوں میں بیٹھ کر یہ خزانہ حاصل کیا جا سکتا ہے، ورنہ ان کے علاوہ کسی اور جگہ نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں، ایمان اور ایمان کا کمال اور مٹھاس یہ داتا علی حجویری، خواجہ اجمیر یا پھر داتا علی حجویر جیسے لوگ جو ہیں ان کی ذات اور ان کی خدمات میں بیٹھ کر، ان کی خدمت میں بیٹھ کر یہ فیض حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ایک حجویر کا بادشاہ ہے اور ایک حجویر کا شہنشاہ ہے اور دوسرا اجمیر کا بادشاہ ہے۔ اجمیر کا بادشاہ حجویر کے شہنشاہ کی دہلیز پر بیٹھ کر یہ خزانہ حاصل کرتا ہے اور پھر اس کا اظہار خیال کرتا ہے اور یہ سبق دے جاتا ہے کہ نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔